کیا کمی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کردار والی زندگی دے کے بھیجی؟ اس کو اللہ نے قرآن کے اندر میرے عزیز و آسمان کے سورج کی طرح چمکا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا نبی تو سارے آئے, ان کی زندگی کا چیپٹر کلوز ہو گیا, لیکن ان کی نبوت کو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. آمنہ کا لال دنیا میں آیا, عمر کم رہ کے گیا, لیکن اس کی سنت کو, اس کے طریقوں کو, اس کے کردار اخلاق کو میں نے قیامت کی صبح تک زندہ کر دیا ہے. اوے لوگوں, میرے نبی کے کردار کے ہوتے ہوئے, میرے نبی کی زندگی کے ہوتے ہوئے خبردار. یہی وجہ تھی حجۃ الوداع کے موقع پر جتنے دستور تھے, جتنے آئین تھے, جتنے قانون تھے, ان سب کا ٹکراؤ اللہ کے حکموں سے ہو رہا تھا. میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر جتنے قانون تھے, جن کا نظام اللہ کے نظام کے خلاف چل رہا تھا, سب کا خاتمہ کر دیا. پھر میرے عزیزوں بتلا دیا, جو نظام میں لے کے آیا, جو دستور میں لے کے آیا, جو آئین میں لے کے آیا, اس کے مطابق زندگی گزارو گے, دنیا کی زندگی بھی کامیاب, آخرت کی زندگی بھی کامیاب. جبرائیل جلدی چلا جا, میرے نبی کے زبان کے جملوں پر, میرے نبی کے اس بیان پر, میرے نبی کی حجۃ الوداع کے موقع کے خطاب پر میں آسمان والے رب کی صداقت کی مہریں لگا دے. اللہ اکبر. اور اس کتاب کو مکمل کر کے کہہ دے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کملی والے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کی زبان سے بول نکلا, اللہ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا. بس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یار غار کو بھی تیرے کردار کے تابع, بلال کو بھی تیرے کردار کے تابع. اللہ ہوگا کیا اگر ابو بکر, اگر بلال تیرے کردار کے تابع ہو جائے گا, اسے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دوں گا. اگر یار غار تیرے کردار کے تابع ہو جائے گا, قیامت کی صبح تک روزے میں صلح کی جگہ عطا فرما دوں گا. اللہ کے نظام کے متحد زندگی گزارو. بس دنیا ننگی ہو کر, دنیا ڈالر اور پاؤنڈ میں سج کر تمہارے سامنے نہیں قبول. بس ایک طرف سونے کا چمچہ ہو, چاندی کا برتن ہو, اور اس کے اندر کھانا ہو, اور ایک طرف مٹی کا پیالہ. اللہ زندہ ماشاء اللہ. میں نے اس لیے بیان پہلے شروع کیا, میں نے کہا میں ان کو دعوت دوں گا, رات گھر گزار کے جانا, موسم ایسا ہو. اللہ قبول. درود شریف پڑھیں تاکہ تسلسل برقرار رہے. نظام اور وہ نبی کا, اللہ کا ترتیب دیا ہوا نظام. سنو, اللہ کا بنایا ہوا نظام, نبی کو بتلایا ہوا, نبی کے ذریعے بیان کیا ہوا نظام, اللہ نے خلافت راشدہ کی صورت میں اللہ نے دنیا پر نافذ فرما دیا ہے. نظام خدا کا, بیان مصطفیٰ کا, اور پھر قیامت کی صبح تک طریقہ خلفائے راشدین کا. پھر وہاں سے مہر لگ گئی, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ادھر سے مہر لگ گئی, عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ راشدین المہدیین. اب کوئی جو مرضی ایڈ کرتا پھر نہیں, وہی بات حضور کی چلے. حضور والی زندگی کا ہم نے آئینہ نہیں دیکھا. تسلیم تو ہے, سیرت صاف تھی, شفاف تھی. ڈاکٹر ہارون تھا ہالینڈ کا, خیال تو تھا آدھا گھنٹہ کروں گا. ابھی میں ڈاکٹر کے پاس سے, گردے میں پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا پڑا تھا بھائی کو, 8-9 دن ہو. قاری علاقے صاحب کا اللہ بھلا کرے, سارا دن لے کے مجھے پھرتے رہے. لیکن جس اللہ کے بندے نے دم کیا نا گردے کا, مجھے بڑا سکون ہے اس سے. مسئلہ ہے, پیشاب روک رکھا ہے پیچھے کی طرف, پیچھے گردہ پیچھے کی طرف پیشاب ہے, آگے نہیں آ رہا, ایک بائیں کی طرف. لیکن اللہ تعالیٰ خیر. اب ہمارے پاس ظفر شہزاد رشیدی صاحب, میرے خیال سے عبد الحنان, میں نہیں کہتا اپنے آپ کو خطیب, میں فقیر ہوں, خطیبوں کا غلام ہوں, لیکن ان کو کسر چھڈی میرے عزیز سمجھانے میں. سمجھ آئی بات آپ کو؟ قسم اٹھا کے بتاؤ سمجھ آئی ہے؟ اے میں مجھے مارتے نہیں گیا, تکلیف کا بہانہ تو نہیں کر کے گیا. جب 50 منٹ مجھے ہو گئے گفتگو کرتے ہوئے, صحیح بات کر کے جا رہا ہوں. اللہ کے نظام کے ساتھ دنیا کے بنائے ہوئے نظام کی جب ٹکر لگے گی تو سارا کام نظام درم برم ہو جائے. بیوی بغاوت کرے گی,
پگھوڑے میں کھیلنے والا بچہ بھی ماں کی باپ کی داڑھی کو نوچے. پہلے کرموں والے لوگ تھے جدو پتر پیواں دی داڑھی نو ہاتھ پاندے سی ماں کہ نہ پتر نہ اللہ اللہ توبہ کر نہ ماشاء اللہ نہ ہوتا ہی نہیں کریدا بابا کی داڑھی پہ پیار کرتے ہیں. ہن تے ماں پھڑ کے چپیڑوں روندی مار اللہ کے نظام کے خلاف چل رہا. عقل تسلیم کرتی. اولاد عبد القادر جیلانی بیٹا بایزید بستامی ہے جی اور بیٹی رابعہ بصریہ مازادویہ ہو جائے اور اس نظام کو ترتیب دینے والی وہ لے کے آ رہا ہے جس نے 400 براتیوں کے سامنے اپنے آپ کو ننگا کر دیا. جیسے شادی حال میں بیٹھ کر نہ پیو دی داڑھی نو بخشیا نہ پراواں دی جوانی نو بخشا تپیڑا چپیڑا منہ تے مار کے بے حیا ہو کے چلی گئی تو اس کی گود میں سمجھتا ہے یہ فاطمہ کا نظام گھر میں لے کے آئے گی. قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا. قاضی شرح رحمۃ اللہ شادی کی پہلی رات نہ پھول کا گلدستہ نہ کوئی دودھ لا رکھ کے رکھا نہ کوئی بات. قاضی شرح رحمۃ اللہ نے بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا کہنے لگی سونے ذرا سنو تو صحیح. ان کے جب تک میں اپنے گھر میں تھی ماں باپ کے نظام کے ماتحت تھی اب تیرے نظام کے ماتحت تم بتا ہفتے میں کپڑے کتنی دفعہ بدلنے ہیں کھانا دن میں 2 دفعہ کھانا ہے 3 دفعہ تیرا کھانا تیری جگہ پر بھیجنا ہے یا میرے ساتھ آ کے کھائے گا. آپ بتائیں صبح ناشتہ کس وقت کرتے ہو دوپہر کھانا کب کھاؤ گے رات کو سونے کا آپ کا نظام کیا ہے. آپ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کون کون ہے مجھے کس کے سامنے ادب سے رہنا پڑے گا کس سے پردہ کرنا پڑے گا. شریف مودے قاضی صاحب مجھے بتاؤ تیرے گھر کے اندر کتنی اجازت ہے میں روٹی کھاؤں 1 کھاؤں یا 1.5 کھاؤں. قاضی صاحب منہ دیکھ رہے قاضی صاحب مجھے اجازت دو میں روزانہ کپڑے بدلوں یا ہفتے میں 1 بار بدلوں. قاضی صاحب آپ مجھے اجازت دے دو اللہ بتلا دو کہ میرے رات کو سونا ہے کہ رات کو جاگنا ہے میں نے آپ کی خدمت کرنی ہے. قاضی شریف رحمۃ اللہ علیہ بیوی کو دیکھ کے پہلی رات رونے لگ گئے. فرمایا تو میرے گھر میں رہے گی اس ماں کو میرے گھر کے اندر لا. اللہ اکبر جس نے تجھے دلدل سے اٹھا کر میرے گھر کے نظام بنانے کے لیے میرے گھر کو جنت بنانے کے لیے بھیج دیا ہے وہ مال ہے کیا کتنے ہی. یہاں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دی ماں جنت ساڈے گھر آندی بس ساڈا بیڑا پتہ نہیں کی کر کے جاندی ہے. قاضی شریف فرمایا ہاں بعد میں لگاؤں گا پہلے ماں بتا کب آئے گی تاکہ اس کے قدموں پر بوسہ دے لوں. اللہ اکبر کبیر. کبھی جہیزوں سے بھی گھر بنے پتر نو گڈی دیتی پھر بھی طلاق دیتی دماد نو. جن کے گھروں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں گئی طلاق کے لے کے آئی. فاطمہ جو محمد عربی کے زیر سایہ خدیجہ کی گودی میں کھیلتی رہی ہو رقیہ ام کلثوم اور زینب کی انگلیاں پکڑ کے چلتی ہو کیا اسے کمی تھی کسی چیز کی. خدا کے واسطے بدلیے. ڈاکٹر ہارون ہالینڈ کا ایک میرا عزیز و غیر مسلم تھا بڑا ہائی فائی ڈاکٹر تھا انسانی حقوق پر کچھ کرنا چاہتا تھا کہ کہیں سے مجھے مواد ملے. بڑی بڑی NGO بڑی بڑی انسانی حقوق کبھی یہودوں کے پاس کبھی نصرانیوں کے پاس کبھی ہندوؤں کے پاس لیکن وہ حقوق نہیں نظر آ رہے تھے جو بیٹی کے بہن کے ماں کے. اور ڈاکٹر کی عادت ہے جتنا بڑا ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر اتنا ہی بڑا شیشہ ہوتا ہے جو ضروری دستاویزات ریپر میڈیکل کے جو کارڈ ہوتے ہیں اس کے نیچے تاکہ مجھے یاد رہے. وہ ڈاکٹر صاحب جتنی انسانی حقوق پر گفتگو ملتی وہ ساری کی ساری اپنی ٹیبل پر شیشے کے نیچے رکھ لیتا. مصر کے ایک شیخ الحدیث آئے علاج کرانے آئے کسی کام انہوں نے آ کے ڈاکٹر صاحب کی ٹیبل پر جب ساری دستاویزات دیکھی کہنے لگے آپ یہ کیا کر رہے ہیں. کہنے لگے مفتی صاحب اسلام کے پیشوا صاحب میں انسانی حقوق پر گفتگو کر رہا ہوں مجھے کہیں سے مواد نہیں مل رہا. انہوں نے کہا یہ کس کی یہ اس کی یہ اس کی یہ اس کی اس کی بات آئی گئی. جب مفتی صاحب وہاں سے اٹھنے لگے کہنے لگے جب ساری دنیا میں حقوق آپ پہچانتے پہچانتے تھک جاؤ اور کہیں سے آپ کی پیاس نہ بجھے تو ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لینا بس ایک مرتبہ پڑھ لینا. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں وہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی لیکن اس سیرت کو مجھے کھولنے کا موقع ہی نہ ملا.
تنہائی کے اندر میں ایک رات بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے دل میں خیال آیا، میں اٹھا اور کرسی پر بیٹھ کر کمپیوٹر کے حوالے ہو گیا۔ میں نے کمپیوٹر کے بٹن دبائے، صرف اتنا لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کا نام آیا، میں آپ کی زندگی کا باپ آیا، مجھے پتہ ہی لگ گیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، مجھے پتہ لگ گیا اندھیرا کیا ہوتا ہے، اجالا کیا ہوتا ہے، بس ایک باپ آیا۔ پوری بخاری ترمذی میں نے نہ پڑھی، نسائی میں نے نہ پڑھی، ابن ماجہ ابو داؤد میں نے نہ پڑھی، اللہ اکبر، مسلم شریف میں نے نہ پڑھی، مشکات میں نے نہ پڑھی، کنز قدوری میں نے نہ پڑھی، قرآن کی تفسیر نہ میں نے پڑھی، میں نے کوئی سیرت کی کتاب نہ پڑھی، میں نے حیات الصحابہ نہ پڑھی، اللہ اکبر، میں نے کسی کی تقریر نہ سنی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سنا، اس واقعے نے مجھے کفر سے نفرت کرنے اور اسلام کی محبت کرنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دو خاص یاروں کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، ایک کا نام جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے کا نام جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دونوں سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بڑھیا کا گھر آیا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو باہر نکلے دیکھا، پریشان ہو گئے، اللہ اکبر، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ یہاں تو میرے عزیزوں اللہ اکبر، اگر مدرسے کے اندر مسجد میں ختم قرآن کے اوپر مٹھائی تقسیم ہوگی، اس میرے عزیزوں اس رات کے اندر بھی لوگ اپنے اپنوں کو دیکھتے ہیں، اشارے پیچھے آ جا پیچھے آ جا، اگے والے کا چل چل جا ختم ہوگی، اور اشارہ کرنا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، یا تو یہ حال ہے میرے عزیزوں۔ پھر کہتے اللہ ساڑے حق نہیں دینا، تو بندے دے حق میں مٹھائی پوری نہیں دیتی، اللہ تیرے حق دے۔ شادی میں چھوارے تقسیم ہوتے ہیں نا جی، اگر ایک مینو دے دے ہو جا رہے آٹی صاحب کو شرم کرو، ایتے تقسیم ایتے بس پورے گنے چنے نے، جب اپنا پتر آ گیا چل چل پیچھے لے جا، چار ادھر پڑھاتے۔ اس وقت ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا، تم میں کوئی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز دوسرے کے لیے پسند نہ کرے جو چیز اپنے لیے اسے پسند ہو۔ اے رکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بلال اس سے پوچھ کے یہ کون ہے؟ اپنی نہیں، رشتہ دار نہیں، نہ دادکے کی، نہ ننہال کی، نہ برادری کی، نہ قوم کی ہے، بلال یہ پوچھ کون ہے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی کہنے کملی والے یہاں رہنے والی ہے، بتا اس وقت کیوں کھڑی ہے، اس کے چہرے پر پریشانی کے اظہار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ایسے تو کہتے ہو یار چاچے اسلم نے دیکھیا نا یار پریشان لگتا جی، وہ یار پوچھ اور اندر یار پیسے مانگ لوں۔ امی بڑی پریشان سی، انہیں پتیاں دری پیسے مانگنے اور کی مانگنا چھڑ یار پرا کر۔ افتخار ٹھاکر کو میں کل پڑھ رہا تھا، اسٹیج ڈرامے والے کبھی کبھی بڑی پائی کی بات کرتے ہیں، کہنے لگے میری مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ سے بڑی یاری تھی، اور راتوں کو میں 3 بجے مولانا جمشید صاحب کے پاس جایا کرتا تھا، مولانا سو رہے ہوتے تھے کہ ان کی میں نے ایک زندہ کرامت دیکھی، نہ کوئی خراٹا، نہ سوتے ہوئے کر کے انگڑائی، میں جا کے مولانا گھٹنے پر ہاتھ رکھتا، آنکھ کھول کے لا الہ الا اللہ محمد رسول، ایسے جیسے انتظار کر۔ میں نے کہا یہ تیرے چھوٹے والے مجھے روکتے ہیں، آپ نے میں نہیں سر روکا کرو، یہ میرے سے پیار کرتے ہیں، میں بھی راتوں کو 3 بجے کہ ایک دن میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا حضرت بیوی کو پہلے 30,000 روپیہ دیا کرتا تھا، 3 دن کے بعد کہتی تھی مک گیا، پھر 40,000 دیا کہتی مک گیا، اب میں 50 دیتا ہوں ختم ہو گیا، کوئی ٹوٹکا تو دسو کہ بیوی نہ شکری سے باز آ جائے۔ فرمایا ان کو دے دیا کر، یہ خرچ نہیں کرتی، یہ جمع کرتی ہیں، جب تیری بچیاں جوان ہوں گی پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آئیں گے۔ اللہ ان کو دینے میں بخل نہ، ان کو دیا کر جتنا ہو سکے، جب تیری بچیاں جوان کہے گا کتھوں لے آؤں کہ تیرے پریشان ہوں میں، جوڑے تے میں بنا لینے، بستر تے میں بنا لینے، چوڑیاں میں بنا کے رکھ لیا، تو روٹی دا انتظام کر اے تے ہن پتہ نہیں بیاہ تھوڑے نال ہویا کرنے لیندا تے ہر جگہ تے نہیں، بڑا پیارا ماشاءاللہ۔ پوچھ بلال اس سے پریشان کیوں ہے؟ ایتھے امام کو پوچھے امام صاحب کی گل ہے، رجائی تو باہر نکل دے چادر لے کے نماز پڑھا رہے ہو، تے کمیٹی والے کہندے چھڈ دے یار انہیں تنخواہ بدھان دا کہنا، اینوں کی کرنا چھوڑ۔ مظلوم ترین طبقہ ائمہ مساجد مدارس کے قرہ حضرات، سب سے ہارڈ ڈیوٹی ان کی، سب سے سخت ترین ڈیوٹی ان کی، جو ہماری نسل کو انسان بنا رہے ہیں، لیکن مراعات میں سب سے مظلوم ترین طبقہ یہ ہے، سب سے مظلوم۔
جس کی تنخواہ رگڑتے رگڑتے موت آ رہی ہے، بھائی کدوں تیرے کو آواں کہندا تنخواہ تے بدن دے تیری مہربانی، کوئی 10,000 12,000 تک بنتا ہے، کم از کم 30,000 مؤذن کی تنخواہ ہو، 50,000 امام کی تنخواہ ہو. ان کو خوشحال کرو. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبی کے نائب، نبی نہیں ہے، نبوت والا علم ان کے پاس. حضور نے فرمایا یہ میرے وارث ہیں، ان وارثوں کو نہ بجٹ میں حصہ، نہ حکومت میں حصہ، نہ مسجد میں حصہ. مسجد بنانی مولوی عبدالنان چندہ کر دے کہ نہ 2 کروڑ دی مسجد ہے، تو مولوی صاحب ویکھی جائے انشاءاللہ ذرا ہن کے بچے اتنے چھڑ گیا، اپنے بچے کے اندر میرے بغیر رہندے کوئی نہیں، رات میں جی مولوی صاحب گھر گزارنا تے یتیم ہے. اپنے بچوں میں نہ بھائی گھر کلے نے، بیوی 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے، میں رات باہر نہیں رہتا، مولوی یار یہ اپنی جگہ مولوی صاحب رات گزارنے، اپنے گھر بچے چھوڑے رہتے. اے بچے کتنے انگلستان تو آئے نا. ان کی فیملی کے مکان کو ایسا اچھا بناؤ کہ وہ پتر کے ابو میں پائلٹ نہیں بننا، میں تیری جگہ تے میں مولوی بننا ہے، ایسا بناؤ. مولویوں کے پتر بغاوت کر کے بیٹھے، مولویوں کے بچے کہتے بڑی سیٹ تو سوال، اگر رب تینوں جنت دے تو سانوں بھی نال لے جی، کوئی نہیں جتھے تو ہوگا سی اتھے ہو جائیں گے، کوئی گل نہیں. اس محکمے کو مضبوط کیجئے تاکہ ان نسلوں کے اندر شوق پیدا ہو. لیکن مدرسے میں اب چلے جاؤ، قرآن پڑھنے والے گردان کرنے والے سے پوچھو کی بننا، کہتا فوجی بننا. وہ نہیں کہتا میں نے قرآن کا وارث بننا. وہ جب پتہ ہے دال ملی وہ بھی کچی، روٹی ملے وہ بھی کنارے کچے. دادا کی کر دیتی ہو نماز پڑھ کیا مولوی صاحب میں تے گھر اس طرح دا ڈنڈا چکیا ہوا ہے، جو میں گھر وڑنا میری نو میرے کے چاہ دا پہلا انہیں پتہ ہے میں سورن چاہ پینی ہے. مولوی صاحب اللہ شکر کلو دودھ میں اپنا لوایا میں سویرے پی کے آنا تے کنجرہ دے بال نہیں، انسان نہیں. 9 بجے مدرسے کا ٹلا ٹل 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 ٹلا کھڑکتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، میرے ورگا کمزور 2 روٹیاں سویرے تے 2 روٹیاں اثر تو بعد باقی فاقے مرے. اے تو جنت لے کے جا بددعا کر دینے. تیرے بازار میں چھلی ختم، ٹکا ختم، کباب ختم. اللہ اکبر. کب تک ان کو دسترخوان کے اوپر رجاتے رہو گے دالوں سے؟ اللہ اکبر. ان کے لیے بھی تو خوشحالی والا کھانا پکاؤ. اوے لوگو اللہ اکبر. بچہ رات تک میں بسیا سالن کوئی نہیں کھاندا، پیو کی جیب سے 100 روپیہ کیسے نکلتا ہے؟ جب تک اپنے بچے کے احساس کی طرح نبی کے مہمانوں کا احساس نہیں کرے گا، خدا پاک کی قسم ہے مدرسے والا نظام تیرے گھر کے اندر کوئی نہیں آئے گا. نفرت تو اتنی اس نظام سے. ایک دفعہ ایک آپ نوٹ کیجئے، حضرت شاہ صاحب کو بھی توجہ دلواؤں گا، آپ ہمارے بڑے دعاؤں پہ. 8 دن بچہ مدرسے پڑھتا ہے، سلوار ٹکنوں سے اونچی، سر پہ ٹوپی اس کے سوتے ہوئے بھی نہیں اترتی. جمعہ رات کو جس دن گھر جائے گا اڈے پہ اتر کے سب سے پہلے ٹوپی اتار کے جب ڈالے گا. کیوں کہ وہ سیدوں والے ماحول کو چھوڑ کے کنجروں والے ماحول کے اندر آ رہا. جہاں اس ٹوپی کی ماں نے مخالفت کرنی ہے، وہ ہے کہ مسیح مدرسہ تھوڑی ہون تو ٹوپی لا سر نو حوالا اے سر تو ٹوپی نہ اتروا. جدوں اس دی اے ہوا تیری غیرت نو لگ گئی نا، تیرے جنازے نکل جانے نے عزتاں دے. مدرسے کا بچہ اگر کھیلنے جا رہا ہے، اس نے ننگے سر والوں کو دیکھ کر اس نظام کی طرف توجہ نہیں دلائی کہ اس نظام میں کامیابی ہے. کیوں؟ اس نظام میں 8 دن گزار کے آیا، کپڑے خود دھونے پڑے، صابن مجھے 1 گاچی مہینہ استعمال کرنی پڑی، جوتا ٹوٹ جائے تو اس کا ٹھیک کرانے والا کوئی نہیں، بستر میں میرے بدبو. 50 سال مدرسے کو ہو گئے، 30 بچوں کے لیے چرپائیوں کا نظام نہیں ہو سکا. چھوٹا بچہ گھر میں ہونا بسترے تو اترے ماں کہتے ہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، اگر ماں اتارے تو اپنا دوپٹہ پھینک ایتے کھلو میرا پتر. تو یہ لاوارث ہے. اجنا والو خدا پاک کی قسم، مجھے قاری صاحب سے ایسی کوئی میری گفتگو نہیں ہوئی. اگر تم 200 روپیہ بھی فی گھر مہینے میں دو نا، خدا کی قسم جو کھانا تمہارے گھر کے اندر پکے وہی کھانا مدرسے والے کا ہے. میرا اپنے لیے تو قسطوں پر سامان ایتھے مار گئے کیوں بھائی؟ میں پرسوں کچے کھو میں رات میرا آخری بیان تھا، چوتھا میں 12:30 بجے، اور حاجی کیا نام تھا اس کا حاجی کا، حاجی اقبال کہنے مولوی صاحب الحمدللہ ہمارے مدرسے کا 28 لاکھ خرچہ ہے، ہم 1 دن کے اندر پورا کرتے ہیں. 22 لاکھ ہو گیا، 6 آپ پورا کر کے تو ہم اس کو 5-6 لاکھ ہو، 1 لاکھ رہ گیا تھا پورے مدرسے کا خرچہ. بندہ کھڑا ہونے کا 50,000، یہ 50,000 اس نے پورے سال میں دینے مدرسے کو.
یہاں گلے پھٹ جاتے ہیں، اللہ جنت کر دے گا، 500 روپے کا اعلان کرو، 2000 کا اعلان کرو۔ ابھی باہر یہاں سے مسجد کے باہر بندہ کھڑا ہو جائے نا، انہوں نے کہا یہ ماشاءاللہ 26-56 انچ کی سکرین ہے، 1500 روپے ہی دے جاؤ، قسط ہے 1500 روپے دے جاؤ قرآن اندازی میں، تو سارے اچھے ادھاریاں تو میرے دے دے، پرسوں میں تنوں دے دوں گا۔ اس نظام کی، اس تعلیم کی نہ زندگی میں اہمیت، نہ کاروبار میں اہمیت، مسجد میں اہمیت کوئی نہیں، مدرسے والوں کو بھی اہمیت کوئی۔ خدا را اللہ کے واسطے اپنے پہ ترس کھاؤ، ورنہ جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ، اور جو قرآن سینوں کے اندر، وہ قیامت کے لیے ہماری مخالفت کے اندر گواہی دیں گے میرے۔ سردی آ رہی ہے، پوچھو مولوی عثمان صاحب سے، حضرت کتنی بچیاں رہائشی ہیں، کتنے بچے رہے؟ کوئی نہیں، مر جاتے، ایک گدا ایک رضائی دے دو لا کے، انہیں منگنا کوئی نہیں، تو دینا کوئی نہیں۔ مجھے ہر جگہ مجھے کیوں بلاتے ہیں؟ 2 وجہ سے، ایک حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز، دوسرا ماں باپ کی دعائیں۔ ایک وجہ یہ میں مدرسوں کی نمائندگی کرتا ہوں، لوگ حق کے سن چند میں مانگ لیتا ہوں کہ یار کوئی نہیں قرآن میں، یہ سفارشی بنے، میرے پاس عمل ہی کوئی نہیں، نہ میں پیر، نہ فقیر، نہ میں عالم، نہ میں جاہل، اور 2-4 ان حضرات سے لفظ پڑھیں، یہ میری نمائندگی کریں گے قیامت کی، یہ میری باں پکڑیں گے کہ اللہ یہ ہمارے لیے مانگتا تھا لوگوں سے، یہ رو کے دکھاتا تھا، یہ جھڑکتا تھا لوگوں کو، یہ ہاتھ جوڑتا تھا، اللہ ان کو اسے جنت دے، اور جنہوں نے اس کے کہنے پہ دے انہیں جنت دے۔ اللہ اس کے کرتوت نہ دیکھ، ہمارے چہروں کو دیکھ، ہم تہجد میں تجھے رو رو کے خود قرآن نہیں سناتے تھے، سردی کے موسم میں ٹھٹر کے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے، بجلی بھی کوئی نہیں ہوتی تھی، اور نلکے کا پانی اور ٹوٹی کے پانی، ٹینکی کے اندر پانی جمع ہوتا تھا، اللہ ہماری یوں کپ کپی ہوتی تھی، لیکن ہم یوں جھول جھول کے تجھے اللہ پڑھ کے سناتے تھے۔ خدا پاک کی قسم، جہاں مدرسے ہیں نا وہاں خدا کی رحمت ہی رحمت ہے میرے بھائی۔ ساتھ والے گھر میں زنا ہو رہا ہے اور مدرسے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ اس قرآن کی برکت سے زنا کے گنہوں جرم کو چھپائے گا۔ اوہ کہاں کی بات کہاں کو چلتی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھا بلال اس سے پوچھ پریشان کیوں ہیں؟ اب وہ کیا کرے، یہ کون ہے، اسے میرے معاملے مداخلت کی کیا ضرورت ہے، کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہ تو بتا کہ نہیں 5 دینار مجھے میری مالکن یہودا نے دیے تھے، اور کہا تھا تیل لے کے آ، رات کے اندھیرے میں جب ادھر کو لانے لگی ہے، دن کے اجالے میں شلوار کے پیچے میں کے اندر پاؤں اٹکا، میں زمین پہ گری، تیل میرا گر گیا، مالکن سخت ہے، 5 دینار کے بدلے پتہ نہیں کتنے درے مارے گی، بوڑھی ہوں، میری چمڑا میری کھال برداشت نہیں کرے گی۔ آئے یا رسول اللہ یوں کہہ رہی ہے۔ بلال پوچھ کیا کہ اگر تجھے تیرے 5 درہم دے دے تو بچ جائے گی؟ کہاں؟ فرمایا بلال جلدی چلا جا، عائشہ کے گھر چلا جا، سودا کے گھر چلا جا، ماریہ ام حبیبہ کے گھر چلا جا، زینب کے گھر چلا جا، فاطمہ کے گھر چلا جا، میرے یاروں غفر ماں برداروں میں کہیں چلا جا، اگر کہیں سے ہدیے کے مل جائے لے آ، ورنہ میں محمد کے لیے ادھار لے کے آ جانا کہ حضور ادھار مانگنے دو۔ جانتے نہیں، کلمہ بھی کوئی نہیں پڑھا، پہلی باری دیکھے ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 دینار لے کے آئے، بوٹی کو پھڑا دے کہ بوڑھیا کے ہاتھ میں رکھی، حضور کا چہرہ تکریے، فرمایا لگتا ہے کہ تو آگے نہیں جا سکتی، گھبرائی ہے، میں بلال سے تیل منگوا دوں، جا بلال سے تیل لا کے دے دے۔ جب تیل لا کے دے، اچھا بھی ہوں چلنے ہیں، جب 2 قدم آگے گوڑے تو بڑی اماں حضور کو دیکھ رہی ہے، بلال سے پوچھ تو صحیح، شاید اس کے دل میں یہ بات ہو کہ مالکن پوچھے گی تیل تو لے آئی، دیر کیوں لگا کے اس پہ نہ مارے، اس سے پوچھ اگر تو چاہے تو میں تیری سفارش کے لیے تیری مالکن کے گھر چلا جاؤں۔ اللہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ چلو ساتھ تیرے سانو تو کہنا پانی پیا دے، پانی پیا کر روٹی کھوا دے، لے ہوں تو میری ماں ہی پھاڑ لئی، تیری کی عادت ہے منگن دی۔ وہ کہہ رہے تیرے ساتھ چلو، کہاں چلا گئے؟ بڑھیا آگے آگے رحمت دو عالم بلال جناب سلمان فارسی پیچھے پیچھے، جب حضور کے مکان میں گئے بوا کھڑکایا، وہ نکلی بڑی ہڑ دھڑ کرتی، اسے دیکھا غصہ، حضور کا مکھڑا دیکھا، آنکھیں ٹھہری کی ٹھہری رہ گئی۔ اماں اماں اس کا تیل گر گیا تھا، اس کو تیل لے دیا، ڈر نہیں تھی تیرا سامنا کرتے، سفارشی بنا کے لائی ہے، اماں میری سفارش قبول کرے گی؟ حضور کا مکھڑا، ہمیں بولتی کوئی نہیں، بس پکڑ۔ بلال پھر اجازت لے، جو ہم نے کہنا تھا کہہ دیا، چلیں۔
جناب بلال کہتے ہیں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور میں تھوڑا پیچھے ہٹ لیا، جب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخ موڑا اپنے رستے کی طرف، آپ رواں ہوئے تو وہ بڑھیا کے ہونٹ کھلے اور منہ سے کہنے لگی زبان سے، او بھائی ادھر۔ بلال حبشی کہنے لگے میں آ گیا۔ کہنے لگی یہ کون ہے جس کو سفارشی بنا کے سامنے لایا؟ یہ تو میرا دل ہی خرید کے لے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلال کہنے لگے کون ہے؟ تو نے کیا پہچانا؟ کہنے لگی او نوجوان مجھے پتہ نہیں اپنا یا پرایا، مجھے پتہ نہیں یہاں کا رہنے والا وہاں کا رہنے والا، لیکن اللہ اکبر جب یہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا مجھے اس کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کالی زلفوں کے اندر چاند نکھر کے آ گیا ہو۔ ہے کون یہ بتا مجھے؟ اللہ۔ بلال کہنے لگے یہ وہی ہیں، ہمیں دیکھ کے دنیا کہتی ہے تم ہو کون، تم کیا تھے، تم کیا ہو گئے؟ ہمارے بارے میں کہتی ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کہنے لگے پھر نوجوان یہ خیر ہر ایک کی جھولی میں ڈالتا ہے یا اپنوں کی جھولی میں ڈالتا ہے؟ فرمایا نہیں ہر ایک کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ اس دروازے کی چوکھٹ کو بڑھیا نے پار کیا، تیل والی اماں نے تیل چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوڑی اور دونوں نے اپنا دامن پھیلا لیا۔ کہنے لگے اللہ اکبر، چاند سے زیادہ حسین چہرے والے دروازے پر آ کر خیرات دیے بغیر واپس جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اماں کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو اللہ اکبر خیرات بلال کی جھولی میں ڈالی، عمر کی جھولی میں ڈالی، جو تو نے ان کی جھولی میں ڈالی آج وہ میری جھولی میں ڈال دے۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ادھر ڈاکٹر ہارون کہتا ہے اگر بڑھیا نے حضور کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا، میں نے بڑھیا کا واقعہ سن کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اور میں نے پوری دنیا کے انسانی حقوق والوں کو، پوری دنیا کی این جی او کو، پوری دنیا کو انسانی حقوق پر کام کرنے والوں کو بتلا دیا۔ کردار چلے گا آمنہ کے لال کا چلے گا، صورت چلے گی آمنہ کے لال کی چلے گی، سیرت چلے گی آمنہ کے لال کی چلے گی، اخلاق چلے گا تو قیامت کی صبح تک عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ پوری دنیا کا کفر متاثر ہو رہا ہے۔ رب کے رب کے بنائے ہوئے نظام اور نبی کے بتلائے ہوئے نظام اور خلافت راشدہ کے رائج کیے ہوئے نظام سے پوری دنیا کا کفر، انگریزوں کی عدالتیں، ان کے قانون، خدا پاک کی قسم اگر کسی حق کا فیصلہ کرتے ہیں تو سیرت عمر کو پڑھ کے کرتے ہیں میرا۔ اگر سیاست کرنی ہو تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے باب کو کھولتے ہیں، اگر ان کو صادق اور امین چاہیے ہوتا ہے تو صدیق کو پڑھتے ہیں، اگر سخاوت دیکھتے ہیں کہ کہاں پیسہ لگانے سے کہاں مال آئے گا، مال کا نقصان ہوگا، کہاں بچے گا، تو علی المرتضیٰ کو دیکھتے ہیں، اور بڑی بڑی دنیا کی طاقتوں سے جب ٹکراتے ہیں وہ حیدر کرار کی شجاعت کو دیکھتے ہیں اور خالد بن ولید کو دیکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جو خیبر کے دروازے کو اکھاڑتے اور 9 تلواروں کو ٹیڑھی کرتے تھے؟ افغانستان کے اندر دنیا کے 49-50 ملک کفریہ تھے، لیکن چھڑی والے کامیاب ہوئے، چھڑی والے کامیاب۔ آخری نیٹو کا فوجی، بس آخری بات، آخری نیٹو کا فوجی